8-10 منٹ ڈیلے کر لیتا ہے احتیاط کے طور پہ تو اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے. بال اگر گھڑی انشور کر دے کہ اسی وقت میں افطار ہے 1-2 منٹ کے بعد روزہ کھول لینا چاہیے, جان بوجھ کے ڈیلے بھی نہیں کرنا چاہیے. اب آخری حدیث 5ویں حدیث صحیح مسلم سے اور مشکات میں ہے 1996. یہ بہت کرٹیکل حدیث ہے, یہ میں نے آخر میں رکھی ہوئی تھی. 2 تابعین ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ 2 اصحاب رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو 2 مختلف اوقات کے اندر روزہ افطار کرتے ہیں. یہ صحیح مسلم ہے بھائی, اصول کافی نہیں پڑھ رہا, صحیح مسلم پڑھ رہا ہوں, مشکات میں 1996. تو سیدہ عائشہ نے پوچھا یہ 2 لوگ کون ہیں؟ تو کہا گیا کہ عبداللہ ابن مسعود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو افطار میں جلدی کرتے ہیں, یعنی جیسے غروب آفتاب ہوتا ہے وہ افطار کر لیتے ہیں. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی افطار میں جلدی فرمایا کرتے تھے, بہت ڈیلے نہیں فرماتے تھے. اب یہ ڈیلے 25-30 منٹ کو وہ ڈیلے کہا جاتا ہے, 2-3 منٹ کی تیار ڈیلے والے چکر میں نہیں آتی, یہ ذہن میں رکھیے گا. اور اس زمانے میں تو انتظار کیا بھی جاتا تھا کیونکہ گھڑیاں نہیں تھی, بعض اوقات سورج صرف پہاڑ کی اوٹ میں جاتا تھا, غروب نہیں ہوا ہوتا تھا, اسی لیے اہتمام کیا جاتا تھا. اور وہی اہتمام اہل تشیع کے ہاں چل رہا ہے. اہل تشیع علماء سے میری بات ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں آج کل جو اہل سنت کے صحیح ٹائم ٹیبل ہیں اس کے مطابق اگر کوئی شیعہ روزہ کھول لیتا ہے اس کا روزہ بالکل ٹھیک ہے, وہ مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ہم جو ڈیلے کرتے تھے یہ اس وجہ سے کرتے تھے, اب ٹائم ٹیبل, یہ ثاقب اکبر صاحب سے میری خود بات ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں ہم ٹائم ٹیبل, آپ کا ٹائم ٹیبل صحیح ہو تو اپنا بھی نہ غلط بنیا ہوئے, اپنا پہلے صحیح بنایا ہوئے تو اس پہ بھی اگر کوئی روزہ کھول. میرے خود ساتھ کئی ایسے شیعہ دوست افطاری کی ہمارے ٹائم کے ساتھ, انہوں نے افطاری کر لی, ٹھیک ہے جی, جب انشور ہو چکا ہے گھڑی میں, ٹائم ٹیبل میں, لیٹ لانگ کی کیلکولیشن میں, تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو اما عائشہ کو بتایا گیا یہ عبداللہ ابن مسعود اور ان کے ساتھی ہیں جو روزہ جلدی کھولتے ہیں. اور پھر بتایا گیا دیر سے روزہ کھولنے والے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب ہیں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی رافضی نہیں تھے, صحیح مسلم سے میں نے بیان کیا وہ روزہ دیر سے کھولتے تھے, اور دیر سے ظاہر ہے 25-30 منٹ نہیں, 5-10 منٹ ڈیلے کرتے ہوں گے, ٹھیک ہے. اور ابن مسعود فوراً کھول لیتے تھے. یہ دونوں اصحاب کے گروہ ہیں, دونوں ہی ہمارے لیے قابل احترام ہے. صرف افضلیت اور غیر افضلیت کا ایشو ہے, اس سے زیادہ کوئی ایشو نہیں ہے. شیعہ سنیوں کے ساتھ ضد نہ کریں, سنی شیعہ کے ساتھ ضد نہ کریں. ٹائم ٹیبل بہرحال سنیوں کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. کہ سورج بسا اوقات غروب نہیں ہوتا اور مسجد میں اذان دے دی جاتی ہے, تو سب مسجدوں میں ایسا نہیں ہے, بعض مسجدوں میں ایسا ہے. ان کا مسلک ہے کہ بھائی بس جیسے ہی وہ ہوگا نا ٹائم تو فوراً اذان کہہ دیں گے وہ, حالانکہ ابھی یقین نہیں ہوتا. تو اس لیے آپ بجائے اذانوں کو فالو کرنے کے جو سحر اور افطار کا ٹائم ہے اس ٹائم کو فالو کیا کرو, کیونکہ بعض مؤذنین بہت جلدی کرتے ہیں, سب نہیں, بعض مؤذنین اذان کہنے میں بہت جلدی کرتے ہیں, نماز لوگوں کے روزے خراب کر دیتے ہیں. تو افطار کا جو ٹائم نقشوں میں لکھا ہوا ہے اس سے احتیاطاً 2 منٹ اوپر, ٹھیک ہے. ہاں اس پر ایک اشکال ہوگا کہ حدیث میں تو جلدی افطار کا حکم ہے, آپ 2 منٹ اوپر کیوں کروا رہے ہیں؟ تو جلدی افطار کا حکم ہے بشرطے کہ سورج غروب ہونے کا یقین ہو جائے. تو یہ جو ٹائم لکھے ہوتے ہیں نا غروب آفتاب کے, یہ یقینی نہیں ہوتے, تخمینی ہوتے ہیں, تقریبی ہوتے ہیں, اندازے ہوتے ہیں, 100% یقین نہیں ہوتا. یہ کئی بندے روزے کے ٹائموں پہ لڑتے ہیں, روزے کے ٹائموں پہ نہ لڑا کر, مزید 10 منٹ پہلے کھلوا دیا کر. کئی بندے ایسے مفت میں بن جاتے ہیں ایماندار محب, بے میں دوست کا روزہ بچاؤں اور نہ توڑ, 10 منٹ ٹھہر بن اور لیل ہون دے. یہ بے وقوفی. اس غریب کو ٹائم اور ٹائم کھلواؤ. جس غریب نے عصر پڑھ کے کھجور ہاتھ میں رکھنی ہو, غور ہے یہ نہیں آپ, جس بیچارے کو فکر مکروہ ہو گیا. میں نے ایک مولوی سے کہا شیعہ 10 منٹ بعد کھولتے ہیں, اسے کہا جی تو مکروہ ہے. میں نے کہا اگر گھنٹے بعد کھولیں پھر, اسے پھر بھی مکروہ. میں نے کہا 2 گھنٹے بعد کھولیں پھر, اسے کہا پھر بھی مکروہ.
تو میں نے کہا اگر کوئی 1 سیکنڈ پہلے کھولے پھر اسے کا حرام. جسے سمجھ آئے وہ بندہ میری بات سمجھے. یہ ہے علی کے شیعوں کی مخالفت کا نتیجہ کہ مکروہ سے ڈرتے ڈرتے حرام کی گود میں حرام. مولا زندگی کرے علی اکبر دا صدقہ جوانیاں مکروہ کا مطلب ہے معمولی زخمی, حرام کا مطلب ہے ہلاک. مجاہد خان نو ساری گلا ہوں پتہ ہے نے بھی ایران رہ گیا ہے. انڈا مکروہ ہے, جنہ جنہ کھا دے ان سارے چپ کر. غور ہے یہ نہیں جناب. انڈا کیا ہے شریعت میں مکروہ ہے. مکروہ سے کہتے ہیں نہ کرو تو اچھا ہے, کر لو تو گناہ کوئی نہیں. توجہ. حرام اسے کہتے ہیں جسے کرو تو گناہ, سارے دن کی محنت تباہ. چلے میری نوجوان نسل سامنے تشریف فرمائے تو میں رمضان کا مسئلہ اسی بات سے حل کر دوں. جاؤ علم فلکیات والوں سے پوچھو, موسمیات والوں سے پوچھو. آج کی جدید ریسرچ یہ کہتی ہے کہ سورج طلوع پہلے ہوتا ہے, زمین پہ نظر 9 منٹ بعد آتا ہے. انہوں نے دلیل دی, انہوں نے کہا جو سورج کی پہلی شعاع سورج سے نکل کے زمین تک پہنچتی ہے تو زمین کے ٹائم کے مطابق اسے 9 منٹ کا دورانیہ چاہیے سورج سے نکل کے زمین تک پہنچنا. جب تک وہ ہمارے گولے پہ وہ لائٹ نہیں پہنچتی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سورج آیا ہی نہیں. شعاع بتاتی ہے کہ وہ آ گیا ہے. کوئی تو بندہ ہوگا. یقیناً میں ممبر پہ جھوٹ نہیں, میں سمجھ رہا تھا مضافات ہے, مجھے عوامی سطح پہ بات کرنی ہے. میرے ان 2 عزت والے سادات نے مجھے بتایا کہ اسے عمومی سطح نہ سمجھیے گا. یہ مخصوص لوگ ہیں جنہوں نے قدیمی علماء کو سماعت کیا ہوا, لہذا آپ کی سماعتوں کے اس معیار کو سمجھتے ہوئے میں نے گفتگو اس سطح پہ کی. انہوں نے کہا سورج سے نکلتی ہر 9 منٹ بعد آتی ہے. 9 منٹ تک دنیا میں اندھیرا رہتا ہے کیونکہ شعاع نہیں پہنچی. شعاع سورج کی دلیل ہے. دلیل ہی کو عربی میں حجت کہتے ہیں. اور وہی علم فلکیات والے کہتے ہیں کہ سورج غروب پہلے ہو جاتا ہے, نظر 9 منٹ تک آتا ہے. اس وجہ سے کہ وہ جو شعاع زمین پہ ہوتی ہیں ان شعاؤں کو واپس سورج تک پہنچنے کے لیے 9 منٹ کا ٹائم چاہیے. جتنی دیر تک وہ زمین سے سورج تک پہنچتی ہیں زمین والے سمجھتے ہیں کہ ابھی سورج ہے لیکن وہ جا چکا ہوتا ہے. میرے جانے کے بعد سب بات سمجھ میں آئے تو پھر نوکر کو دعا دے دینا, رات بستر میں سمجھ آئے تو پھر نوکر کو دعا دے دینا. دنیا مولا حسین کی عزت قسم اگر ہم سے چاہے تو ہم سائنس سے اپنا مذہب ثابت کر سکتے ہیں. سورج نکلتا پہلے ہے, نظر 9 منٹ بعد آتا ہے. غروب پہلے ہوتا ہے, 9 منٹ تک نظر آتا رہتا ہے. اب بھی ہم زمانے کو بتائیں کہ ہم روزہ 10 منٹ بعد کیوں کھولتے ہیں. ہائے ہائے, ہمارے سحر و رفتار کا تعلق شعاؤں سے نہیں. ہمارے سحر و رفتار کا تعلق ہمارے سحر و رفتار کا تعلق شعاؤں سے نہیں, سورج سے. جب سائنس کہہ رہی ہے کہ 10 منٹ پہلے اور 10 منٹ بعد غروب ہوتا ہے تو پھر 10 منٹ کا فلسفہ تو ہم نے سائنس سے ثابت کر دیا. یہ انتہائی ایک جاہلانہ سی سوچ زمانے کو بتائی جاتی ہے. میرے اہل سنت بھائی تشریف فرمائیں, پیغام ان تک یہ پہنچایا جاتا ہے روزہ کھولنے میں جلدی کرنی چاہیے اس لیے کہ روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. یہ جو بالکل روزے کے افطار کا وقت ہوتا ہے نا, اللہ یہ وقت آپ کو کسی بس سٹاپ پہ دکھائے تو وہ منظر بڑا دیدنی ہوتا ہے کہ لوگوں کے ہاتھوں میں یوں کھجور ہاتھ میں ہوتی ہے بالکل کہ فوراً جلدی سے کر. کیوں؟ وہ کہتے ہیں جلدی کر لینا چاہیے کیونکہ پھر روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. اچھا میرے سامنے آپ
باخبر چہرے تشریف فرمائیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک روزہ دار جو ہے وہ صبح اٹھنے میں تھوڑا دیر سے اٹھا، کھانے پینے کا وقت گزر گیا تھا، بالکل سحر کا وقت تمام ہونے والا تھا، اس نے نیت کر لی اور روزہ رکھ لیا. ایسا ہے؟ مذہب اسلام کا کوئی مفتی ایسا نہیں جو یہ کہے کہ اس کا روزہ نہیں ہوا. وہ کہتے ہو گیا. اسے ہماری زبان میں جو ہمارا علاقہ ہے اس کی تہذیب کے مطابق اس کو ایک لفظ کہا جاتا ہے 8 پیرا روزہ. اب پتہ نہیں آپ کے ہاں کون سا لفظ بولا جاتا ہے. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے 8 پیرا روزہ جو بغیر کھائے پیے رکھا جائے، بلکہ مولوی کہتے ہیں مسجدوں والے کہ اس کی زیادہ فضیلت ہے کیونکہ یہ بغیر کھائے پیے رکھا. اچھا بغیر کھائے پیے رکھا ہو گیا، جو روزہ بغیر کھائے پیے رکھا جا سکتا ہے بغیر کھائے پیے کھولا کیوں نہیں جا سکتا؟ روزے کا تو اپنا وقت ہے، اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ نے کھجور کھائی ہے کہ نہیں کھائی. آپ فجر پڑھیں یا نہ پڑھیں، جب فجر کا وقت گزر جائے گا تو وہ گزر گیا. عبادات جو ہوتی ہیں یہ انسان کی محتاج نہیں ہوتی، انسان عبادات کا محتاج. لیکن یہ ساری منفی سوچیں اس لیے آئیں کہ جب دین وارثوں سے چھوڑ کے اپنے جیسوں سے لوگ تو پھر یہی حالت ہو.